بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ علینا امید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہم لائیو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ سو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر انیل ارشاد خان لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ان کے پروفیشنل ورک کی بات کی جائے تو کیونکہ وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور ٹیکس کی فیلڈ سے بھی بلانگ کرتے ہیں، سو یہ تو ان کا ایک پروفیشنل سا انٹروڈکشن تھا۔ لیکن اگر ان کی ہابیز کی بات کی جائے، اگر ان کی ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے، انٹرسٹ لیول کی بات کی جائے تو پوئٹری میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ سے اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں، سو پبلش بھی ہیں اور لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ سو سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ مسٹر انیل ارشاد کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں، اور کیونکہ آج کے ہمارے پوئٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سو اس چیز سے ہم ضرور فائدہ لیں گے اور ان سے شاعری بھی سنیں گے۔ سو سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ مسٹر انیل ارشاد کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور مزید باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علینا، بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ، اور بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں آپ کو اس پروگرام کے لیے جو آپ ایک سلسلہ میں نے دیکھا ہے، آپ ایک سیریز انٹرویوز کی آپ نے شروع کی ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے جو بھی آپ کے گولز ہیں۔ جی آمین، اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار اپریسیشن۔ سو سر ہم اپنا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے اسی طرح کا اپنے باتوں کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سو سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، اور اگر لاہور میں رہنے والے اگر اپنے لاہور کے کلچر کو اگر نہ بیان کریں تو یہ تو غلط بات ہوگی۔ سو سر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لاہور کے کلچر کو تھوڑا سا بریفلی بتائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ ہمارے ویئرز کو اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں، کیونکہ جو انٹروڈکشن کرایا ہے وہ تھوڑا سا شارٹ تھا انٹروڈکشن۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ویئرز آپ کے بارے میں اور بھی مزید جانیں، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ پلیز ہمارے ویئرز کو اپنی وہ بکس بھی دکھائیں تاکہ ہمارے ویئرز جو پوئٹری سے ریلیٹڈ بہت زیادہ شوقین ہیں سو اس چیز سے فائدہ حاصل کریں۔ جی، میں بیسیکلی اکاؤنٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ 1998 میں نے فیصل آباد سے میٹرک کیا تھا، اے وی ماڈرن ہائی اسکول فیصل آباد سے، اور اس کے بعد میں اپنے میرا انٹرسٹ تھا اکاؤنٹس کی طرف، آڈٹ کی طرف، تو میں نے آئی کام اپنا چوز کیا تھا۔ سائنس میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد میں نے آئی کام چوز کیا اپنی فیلڈ کو اکاؤنٹس کی طرف جانے کے لیے۔ آئی کام کے بعد میں نے بی کام کیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، اور اس کے بعد میں نے اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سٹارٹ کی۔ تو 2008 میں نے اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا، اور لاہور میں پھر میں نے فرم جوائن کی، لاہور میں آ گیا تھا ڈیورنگ مائی اسٹڈیز۔ تو پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جو آرٹیکل شپ ہوتی ہے وہ میں نے جوائن کی 2008 میں۔ وہ میں نے تقریباً 4 سال کی، وہ ہوتی ہے 3.5 سال 4 سال کی، وہ میں نے کمپلیٹ کی لاہور میں۔ اس کے دوران میں تقریباً پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں گیا، اور بہت سارے شہروں میں گیا آڈٹ کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے کی میری یہ کتاب ہے جو میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں۔ نثر کی کتاب ہے میری، آپ بیتی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، آرٹیکل شپ، گرد سفر اور فراز۔ تو یہ میں نے کتاب لکھی تقریباً، اس میں یہ ہے کہ فراز صاحب سے ایک بڑی عقیدت ہے بینگ اے پوئٹ۔ تو اس میں اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ابھی تک میری سرچ کے مطابق ورلڈ میں اس ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ مطلب میں ایسے کہوں کہ لیگلی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اس ٹاپک پہ، آرٹیکل شپ، سی اے کی آرٹیکل شپ میں۔ اور اس کی اندر صحیح۔ خصوصیت یہ ہے کہ ایک ٹریول لاگ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سفر نامہ، اور آپ جی بیتی بھی ہے، آٹو بایوگرافی بھی ہے۔ اور اگر اس کو آپ تیسری چیز دیکھیں تو اس کے اندر جتنی پوئٹری میں نے اپنی جو اپنے آپ کو ایکسپریس، اپنی فیلنگز کو، اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے جو ایکسپیرینسز تھے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو میں نے اپنی جو پوئٹری کا جس کا سہارا لیا، وہ میں نے احمد فراز صاحب کی پوئٹری کا سہارا لیا۔ تو یہ ان کی فراز صاحب کی تصویر بھی ہے، اس کا ٹائٹل بھی بڑا خوبصورت ہے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے دماغ میں ایک طرف تو فگرز ہیں اور ایک طرف اس کے دماغ میں جو ہے نا فراز صاحب کی پوئٹری جو ہے وہ اس نے اثر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہ میں نے اپنے تمام تجربات وغیرہ لکھے، اور یہ 16 دسمبر 2020 کو اس کو میں پبلش کروایا۔ تو
اس کے علاوہ میری پوئٹری کا جو مجھے انٹرسٹ ہے 1998 سے ہی، میں کالج کے زمانے سے ہی مشاعروں میں جاتا رہا ہوں، چنیوٹ میں، فیصل آباد میں، دیگر جہاں جہاں پہ بھی کالج لائف میں مشاعرے ہوتے تھے. تو باقاعدہ طور پہ میری جو شاعری کی کتاب ہے وہ 2018 میں آئی تھی زینہ دل کے نام سے، زینہ دل. واہ. تو یہ کتاب بہت میری پہلی زبردست. کتاب تھی. اور اس کے بعد دوسری کتاب جو تھی میری شاعری کی وہ یہ 2021 میں آئی ہے، پابجولاں خواہشیں، پابجولاں خواہشیں. تو جی پابجولاں خواہشیں. اور ایک کتاب ہے یہ چراغ، اس میں میری منتخب جو ہے نا غزلیات ہیں، یہ 2019 میں کتاب آئی تھی. تو اس طرح کا سلسلہ ہے. اور میں بیسیکلی ایک اپنی فرم رن کر رہا ہوں اکاؤنٹس، آڈٹ، ٹیکسیشن کے حوالے سے، ارشاد اینڈ کمپنی مینجمنٹ کنسلٹنٹس. تو پہلے میں جابس کی اپنے آرٹیکل شپ کمپلیشن کے بعد، میں نے جابس کی، جابس کے بعد 2-3 ریناؤنڈ آرگنائزیشن پہ میری جابس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو جابس کا خیر بات کہہ دیا اپنا سلسلہ، اور میں نے اپنی فرم بنائی 29 اکتوبر 2016 کو میری فرم جو تھی وہ رجسٹرڈ ہوئی. اور اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ میں اپنی فرم خود ہی رن کر رہا ہوں. اور اس کے اندر جو سارے یہ ٹیکسیشن سے متعلق جو سارے کام ہوتے ہیں، آڈٹ سے متعلق کام ہوتے ہیں، اکاؤنٹ سے متعلق کام ہوتے ہیں، تو ورلڈ وائڈ اس میں کام کرتے ہیں. یہ دو میری مطلب ایک میرا پروفیشن ہے، اور اس کے سائڈ بائی سائڈ میری جو لٹریری جو میرا شوق ہے وہ چل رہا ہے. جی بہت زبردست سر. سر آپ کی ایک جو بک جو فرسٹ والی آپ نے دکھائی آپ کے جی پروفیشن سے ریلیٹڈ، مجھے وہ آپ کا جو اوور ویو تھا وہ بہت اچھا لگا. سر یہ کیا کنسیپٹ تھا کہ آپ نے، ظاہر ہے کہ یہ جی ایک نا بیک کور جو ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اور جو ایک جی کسی بھی کام کو لے کر ایک کنسیپٹ مائنڈ میں ہوتا ہے، سو وہ کیا کنسیپٹ تھا، آپ نے اس کو کیا کنسیپٹ مائنڈ میں رکھ کر اس چیز کو کور اپ کیا. اور یہ مطلب ایک ظاہر ہے کہ ایک تصویر بھی بہت کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے. سو پلیز ہمارے جی ساتھ شیئر کریں. جی یہ بیسیکلی جو فراز صاحب جو تھے نا، ان سے ہم شاعری پڑھتے تھے، بہت سارے شاعروں کو پڑھا ہے، فیض صاحب کو، غالب کو، میر کو، سب شاعر تقریباً پڑھا. گھر کا ماحول تھا ایسا، ادبی گھرانہ تھا، میرے والد صاحب بھی پوئٹ تھے. تو لیکن جو فراز صاحب کی شاعری تھی وہ بڑی دل کو لگتی تھی، جس کو کہتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے وہ ان کی شاعری تقریباً سارا دیوان ان کا جو ہے وہ آپ تقریباً یاد تھا. تو جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی چیز ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، آرٹیکل شپ میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو یا آپ کو ایسی کوئی ڈفرینٹ قسم کے جذبات ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک ذریعہ اظہار ہوتا ہے. یا تو بندہ خود کوئی نثر کرتا ہے، یا کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی کوئی بات دل کو لگی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جو شعر یا یہ جو ورس کسی نے کہی ہے، یہ آپ کی فیلنگ کے ساتھ بالکل 100% میچ کر رہی ہے. تو اس طرح سے وہ جب بھی کوئی چیز ہونی تو وہ فراز صاحب کی بالکل وہی اسی وقت یاد آنی، اس وقت ان کا شعر یاد آنا، بلکہ ایسا لگنا جیسے وہ پاس کھڑے ہو کے اپنا شعر خود پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک سلسلہ تھا کہ وہ 3-3.5 سال 4 سال بڑے ٹف ہوتے ہیں آرٹیکل شپ کے. اس میں آپ کو مختلف جگہوں پہ آڈٹ کے لیے جانا پڑتا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی روٹین کو، کھانے پینے کو، ساتھ میں اسٹڈی بھی ہوتی ہے. تو ایک ٹف ایرا ہوتا ہے آپ کے لائف کا. تو اس دوران میں فراز صاحب کے جو اشعار تھے وہ بڑا حوصلہ دیتے تھے، بڑا اس سے. اور بعد میں جب اس کو ذہن میں رہے اور وہ لکھتے رہے، ساتھ ساتھ اس کو ڈائری بھی لکھتے رہے، چیزیں لکھتے رہے، تو جب اس کو پھر کمپائل کیا تو وہ ایک آپ کے پاس ایک اس کا ایک بک کی صورت میں وہ چیز آ گئی. تو اس میں وہ مزیدار اس میں چیز یہ ہے کہ آپ کو مختلف پاکستان کے شہروں میں، جس طرح میاں چنو ہو گیا، سیال کوٹ ہو گیا، گجرانوالا ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، مختلف شہروں میں آپ گئے، اور ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر آپ کو اس شہر کا کیا کہنا چاہیے، ایک آپ سفر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو فراز صاحب کی شاعری سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اور ڈفرینٹ قسم کے جو تجربات ہیں، یا وہاں پر جو آپ ان شہروں میں یا ان جگہوں پہ یا ان کلائنٹس کے اوپر جو آپ مختلف قسم کے تجربات اپنے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی شیئرنگ ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب سی، بڑا ایک یونیک سا ایک کمبینیشن بھی بن گیا، اور بڑی مزیدار سی ایک وہ جو ہے نا وہ ایک لٹریری چیز جو ہے وہ سامنے بھی آئی. تو یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ میں اس میں سے ایک آپ کو پیراگراف سناتا ہوں، فار ایگزامپل جی جی ضرور مثال کے طور ضرور. پہ. جی کہ بیسیکلی جب آپ کسی فرم کو جوائن کرتے ہیں
تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس آپ ہمارے پاس جمع کروا دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ بھاگ جائے اور اسٹوڈنٹ چلا جائے تو وہ اس کو پھر دوبارہ سے فرم والوں کو انٹرویو وغیرہ کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ایک شروع کے اس کے پیج نمبر 33 پہ ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس فرم کے پاس رکھے جانے کے متعلق سوال پر پتہ چلا کہ فرم کے لیے طالب علموں کی اسناد اور اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اکثر طالب علم کچھ دن فرم میں کام کر کے مطلع کیے بغیر رخصت ہو جاتے ہیں اور فرم کو دوبارہ سے انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں. ایک طرف ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹ فرم میں رکھے جانے کی وجہ بتائی جا رہی تھی, دوسری طرف ہم سوچ رہے تھے کہ کل اوریجنل ڈاکومنٹ جمع کروانے کی صورت میں تو پھر کم از کم 3.5 سال یہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے. اور تیسری طرف فراز صاحب کہتے جا رہے تھے کہ سیاد کو پھر بھی میری پرواز کا ڈر تھا, سیاد کو پھر بھی میری پرواز کا ڈر تھا, میں گرچہ قفس میں تھا پرو بال بندے تھے. تو اس طرح سے یہ ہم نے اس کیا کو بات لنک, ہے. بہت شکریہ. تو اس طرح سے یہ مختلف جگہوں پہ, اور اس میں اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کی یہ جس طرح ایک پلانٹ پہ گئے تھے ہم سکندرآباد میں, تو اس کی یہ تصویر ہے اس پلانٹ کی, اور اینڈ پہ اس کی کچھ تصویروں کا بھی ایک جو ہے سیکشن ہے جو ہم نے وہاں پر جو ہمیں اچھی ذہن میں چیزیں آئیں, وہ جو چیزیں وہاں پر ہمیں لگیں اس کی تصویریں ہمارے جو بھی ذہن میں رکھی ہوئی تھی, سنبھالی ہوئی تھی. یہ کالا باغ گئے تھے, وہاں پر صحابہ کرام کی قبور تھیں کچھ, تو یہ اس کی بھی یہ تصویر ہے وہاں کے ان کے کتبات جو لگا ہوا تھا. تو اس قسم کی اس میں اینڈ پہ سیکشن ایک تصویروں کا بھی ہے جس میں وہ بھی ہے, اور باقی لٹریری طور پہ بھی ایک کتاب کی صورت ہے. جی سر بیکاز کہ تھوڑا نیٹ کا ایشو تھا تو تھوڑا پرابلم ہوئی ہے. اوکے سو سر ہم اپنے سیشن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور مزید آپ سے کوشچن کرتے ہیں. سو سر آپ نے چارٹر اکاؤنٹنٹ کو اپنے لیے چوز کیا. سو سننے میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت زیادہ ٹف فیلڈ ہے. ٹف فیلڈ اس طرح سے اگر لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ والا جو ایگزام ہے CSS کے پاس کرنا بہت ہی زیادہ ٹف ہے. تو سر یہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ جو CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس اپنا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں CSS سے ریلیٹڈ, سو ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے. سو پلیز آپ ہمارے ویئرز سے شیئر کریں. جی بیسیکلی دیکھیں ایک ڈیسیژن میکنگ ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کشتیاں جلا کے آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے. تو پیشن تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کا اگر کہیں کہ بس میں نے یہ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ فوکس کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے, درمیان میں پھر جو بھی اس کے ہرڈلز آتی ہیں, جو بھی چیزیں آتی ہیں, ان کو آپ نے اگنور کر کے چلتے رہنا ہے آگے کی طرف. تو اسی طرح ہی ہے یہ CSS کا بھی یہی معاملہ ہے, CSS اور CA کا بھی یہی معاملہ ہے, اور اسی طرح دیگر پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں. تو اس میں بھی ایسے ہی سارے معاملات ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے, آپ نے اپنی چیز کو کنسنٹریٹ کرنا ہے, اس کے اوپر اپنی ڈٹرمینیشن کو اپنے قائم رکھنا ہے, ایک دھن اپنے اوپر سوار رکھنی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے, اور چلتے رہنا ہے, کبھی گیو اپ نہیں کرنا. تو اسی طرح ہی ہے سلسلہ, بہت سارے درمیان میں آپ کے لائف کے اندر ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں, بہت ساری ہرڈلز ایسی آتی ہیں, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری چیزیں, مشکلیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر رستے میں آپ جو ہیں وہ اس کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, یا پھر ہم اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہی شاید آپ کے پاس ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے. تو بہت ساری زندگی میں لائف میں میرے بھی اس قسم کی چیزیں آئیں جس کے اندر یوں سمجھ لیں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اچانک, اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہوئے. تو لیکن اس کو اگر آپ جہاں پہ بھی آپ چھوڑیں گے اس چیز کو, تو وہ پھر آپ وہ چیز جو ہے وہی امتحان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر اپنے ڈٹرمینیشن کو قائم رکھا تو آپ اس کو لے کے آگے چلتے رہتے ہیں. سے یہ فرم میں نے بنانی تھی فار ایگزامپل, جو ینگ جنریشن ہے میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جاب کی بجائے آپ اپنے بزنس کی طرف آئیں, اپنا بزنس کریں, فری لانسنگ ہو وہ کریں, ڈیجیٹل آن لائن مارکیٹنگ ہے, آن لائن اور بہت سارے کاروبار ہیں, کام ہے, وہ سارے آپ کریں. کیونکہ اگر آپ وہ اس طرف آپ فوکس کریں گے, ایک اپنے بزنس کی طرف, آپ اسی اوپر محنت زیادہ کریں. اگر آپ کو تھوڑی سی حالات اور سرکمسٹانسز تھوڑے سے اجازت دیتے ہیں, نہیں تو آپ پیرالل دونوں چیزوں کو اپنے, اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ نہ چھوڑے, آپ اس کو پیرالل دونوں چیزوں کو چلائیں. اور اس کے بعد میں نے خود بھی ایسے کیا, میں نے پیرالل تھوڑی دیر اپنی جاب کو بھی چلایا ساتھ میں نے اس کے بعد جاب کو چھوڑ دیا, اور جب میں تھوڑا سا مجھے پتا چلا کہ میں اسٹیبل ہو گیا ہوں, تو میں نے پھر اپنی فرم کو تو اپنی فرم اپنا کام کریں, اپنا بزنس کریں, چاہے وہ آپ آن لائن میں
جائیں, چاہے آپ آج کل آن لائن کا زیادہ ہے, کرونا کی وجہ سے بھی کچھ یہ چیز ذرا اوپر چلی گئی, ویسے بھی دور ایسا ہے جس کے اندر ہم کرونا جو ہے یہ پھیلا ہے اور کووڈ آیا ہے, تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں ساری آن لائن پہ شفٹ ہو گئی ہیں, اور اس کو انکریج کیا جاتا ہے آن لائن چیز کو. تو آپ اپنے بزنس کی طرف آئیں اور اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ موٹیویشن اپنے آپ کے اندر پیدا کریں, اور جس چیز سے آپ کو موٹیویشن, مجھے احمد فراز صاحب کے شعروں سے ہوتی تھی, میں نے اس سے موٹیویشن حاصل کی, میں نے اس سے حوصلہ افزائی لی. میرے پاس فراز صاحب تو نہیں ہوتے تھے, لیکن میرے پاس ان کے اشعار ہوتے تھے. آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس ہے, جس چیز سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, اور جو چیز آپ کو, جو لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں ان سے نہ ملیں, ان کو آپ ان کے پاس نہ جائیں, کیونکہ وہ آپ کو ڈسکریج ہی کریں گے. تو یہی پرنسپل بنائیں ہر چیز کے لیے, اور نماز کا اپنا خصوصی خیال رکھیں, اور اپنی جو شریعت ہے, جو اس کے جو فرائض ہیں, ان کو اپنے مسلک اور اپنے اس کے مطابق اپنے جاری رکھیں, ان کو نہ چھوڑیں, اور اس کے بعد اپنی موٹیویشن لیول کو اپنا ہائی کریں, انکریجمنٹ کریں, اور کبھی گیو اپ نہ کریں. ہار جو ہے کبھی ہار نہ مانیں, بالکل آپ چلتے رہیں, آخر کار کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جی بالکل سر, ایسا ہی ہے. سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بیکاز کہ آپ نثر نگاری بھی کرتے ہیں, پوئٹ بھی ہیں, سو ظاہر ہے کہ لکھنے کے لیے لفظوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک جس طرح آپ نے بات کی انٹرسٹ ہے, پوئٹری میں انٹرسٹ ہوتا ہے نارملی, کافی لوگوں کو انٹرسٹ ہے, لیکن ایک انٹرسٹ ہونا اور ایک پوری پوری بکس لکھنا یہ ایک الگ بات ہے. سو سر یہ آپ کو مطلب ایک مائنڈ سیٹ کیسے بنا کہ مطلب اپنی کتابیں بھی لکھنی چاہیے, اپنی کتابیں بھی شائع کرانی چاہیے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ایک گھر کا انوائرمنٹ تھا, میرے والد صاحب, ادبی ماحول تھا گھر کا, میرے والد صاحب پوئٹ تھے, تو ان سے مجھے موٹیویشن ملی. ان کی جو اشعار تھے وہ میں پڑھتا تھا, ادھر سے ہمارے آہستہ آہستہ میرا وراثت میں آپ یہ سمجھ لیں ایک چیز آئی, اور آہستہ آہستہ پھر یہ اس کو جب یہ شوق بن جاتا ہے, بیسیکلی شوق بن جاتا ہے, یا وہ ایک چیز میں آپ کی جب تسلی ہونے لگ جاتی ہے اس چیز سے, تو پھر آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو پھر بکس پڑھنی شروع کی, بہت سارے نثر کی کتابیں پڑھنی شروع کی, بہت ساری شاعری کی کتابیں پڑھنا شروع کی, کرتے رہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو 98 سے آپ اندازہ کر لیں کہ کبھی بک چھپوانے کا تو اس طرح سے خیال نہیں آیا تھا, بس پوئٹری اگر کبھی کی تو کالج لائف میں کی, کبھی کوئی غزل کسی مشاعرے میں سنائی تو سنا دی. تو وہ بہرحال وہ سیو تو چیزیں تھیں میرے پاس, لیکن کتاب چھپوانے کی طرف کبھی بھی خیال نہیں تھا. تو لیکن 2018 میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 20 سال بعد یہ موقع آیا, کچھ دوستوں کے اصرار پہ کہ بھئی آپ کو کتاب چھپوانی چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ کو چھپوانی چاہیے, آپ کے جو کلام ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں آنا چاہیے. اور پھر وہ جب کتاب چھپوائی تو اس کے بعد بڑی الحمدللہ پذیرائی ملی, اور پھر اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. تو تقریباً ہر سال ہی 1-2 کتابیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, جو بھی لکھا جاتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کتاب کی صورت میں. جی بالکل سر, ایسا ہی ہے. سر جس طرح سے پہلے اگر مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ باقاعدہ ایک بیٹھک ہوتی ہے, کافی بڑے بڑے شاعر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. اور یہ مطلب پہلے جو تھا, کیونکہ میں نے کبھی کوئی اٹینڈ نہیں کی پرسنلی, لیکن جی سنا ہے کہ بہت اچھا ماحول اور بہت پرسکون سا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. لیکن سر اب جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن بڑھ رہی ہے, تو ہر چیز نا موبائل پہ ہر بندہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے. سو سر جی آپ بتائیں کہ مطلب بیکاز کہ آپ نے کافی ساری اٹینڈ بھی کی ہیں اس طرح کے جی پروگرامز, سو پلیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ مطلب پہلے والا جو ایک بیٹھک ہوتی تھی وہ زیادہ اچھا انوائرمنٹ تھا, یا اب جو سوشلائزیشن ہو گیا, ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا, سو یہ زیادہ بیٹر ہے؟ دیکھیں وقت کی بات ہے, ہوں ہر وقت کے اندر ہر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو سینیریو ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس حالات کی. پہلے جب مشاعرے ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. کئی دفعہ ایسے بھی مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ چنیوڑ میں ایک مشاعرے میں گیا تھا, شاید 2001 کی بات ہوگی غالباً, تو وہ رات گئے تک چلا, اور صبح تک وہ فجر تک وہ مشاعرہ ہی چل رہا تھا. ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی تھی, لوگ ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, شاعر آتے تھے, اپنا کلام سناتے تھے, اینڈ نہیں ہوتا تھا. اب پھر اس کے بعد کچھ بہتر اور بھی اچھے مشاعرے بھی ہوئے, اور بھی اچھی چیزیں ہوتی رہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی گئیں. اب جو آج کل کا دور ہے اس کے اندر جس طرح وہ کووڈ ہے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ زیادہ ذرا ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہیں, اور
یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو آن لائن مشاعرے ہوتے ہیں یہ زیادہ لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہیں. ایک تو ٹائم لمٹ ہوتی ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر بندہ اپنے ایک کمفرٹیبل زون میں بیٹھ کے آ جاتا ہے سامنے, تو اور اپنا اپنا کلام جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا پیش کرتا ہے, سناتا ہے. تو جتنی دیر بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے, رخصت لے لیتا ہے. تو یہ زیادہ ایک اچھا ہو گیا ہے میرے خیال میں, کہ لوگوں کے لیے کمفرٹ ہو گئی ہے کہ اس, اور جانے آنے کی جو فٹیگ تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے, اور پھر ورلڈ وائڈ یہ چیز چلی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ہم سویڈن میں مشاعرہ اٹینڈ کرتے ہیں, کبھی ناروے میں اٹینڈ کرتے ہیں, یہیں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے. تو یہ اسٹریم یارڈ ہے اس کی وجہ سے, تو یہ چیزیں اب زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی ہیں. پہلے لوگوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے, لوگوں تک بندے تک پہنچنا پڑتا تھا. اب جو ہے وہ جی فیس جی بک, اسٹریم یارڈ, ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا ہر شخص تک اس کی رسائی ہے. جی بالکل, بہت زبردست سر. بیکاز کہ آپ نے کافی زیادہ شاعری بھی لکھی ہے, تو پلیز اگر کوئی ہمارے شو پر بھی اگر آپ سنا دیتے تو بہت زبردست ہو جاتا. جی میں آپ کو پا بجولاں خواہشیں سے ایک غزل سناتا ہوں. جی جی ضرور. اس کی کبھی باتوں کا یہ نشتر نہیں گرتا, اس کی کبھی باتوں کا یہ نشتر نہیں گرتا, نظروں سے مگر وہ پری پیکر نہیں گرتا. واہ واہ. اور تصویر میں تھاما تھا کبھی یار کو ایسے, تصویر میں تھاما تھا کبھی یار کو ایسے, تصویر کے گرنے سے بھی دل بھر نہیں گرتا. اور اخلاق یہاں حسن کے دامن سے جڑا ہے, اخلاق یہاں حسن کے دامن سے جڑا ہے, تب ہی میری نظروں سے وہ سندر نہیں گرتا. واہ اور کیا بات ہے. ہمت بھی میری ایسا سبق سیکھ رہی ہے, ہمت بھی میری ایسا سبق سیکھ رہی ہے, سایہ میرا ٹھوکر سے زمیں پر نہیں گرتا. اور گالوں پہ پڑا رہتا ہے پھر دیر تلک وہ, گالوں پہ پڑا رہتا ہے پھر دیر تلک وہ, آنسو جو میری آنکھ کے اندر نہیں گرتا. گالوں پہ پڑا رہتا ہے پھر دیر تلک وہ, آنسو جو میری آنکھ کے اندر نہیں گرتا. اور روتے ہوئے بولا تھا یہ مجمع سے مداری, روتے ہوئے بولا تھا یہ مجمع سے مداری, کچھ دن سے اچھل کر میرا بندر نہیں گرتا. اور سن لو یہ یزیدو کہ یہ سر جھک نہیں سکتا, سن لو یہ یزیدو کہ یہ سر جھک نہیں سکتا, نیزے پہ اٹھا ہے کہیں کٹ کر نہیں گرتا. بالکل. سن لو یہ یزیدو کہ یہ سر جھک نہیں سکتا, نیزے پہ اٹھا ہے کہیں کٹ کر نہیں گرتا. اور یہ میرا قلم ہے وہ شہنشاہوں کے کاغذ, یہ میرا قلم ہے وہ شہنشاہوں کے کاغذ, قدموں میں کوئی لفظ اتر کر نہیں گرتا. واہ اور کیا مکتا بات ہے. ہے کہ لے جاؤ کسی اور کو دربار میں پیارے, لے جاؤ کسی اور کو دربار میں پیارے, ہمسا تو انیل ایسے سخنور نہیں گرتا. واہ کیا بات ہے. شکریہ. بہت زبردست سر, آپ نے بہت زبردست شاعری لکھی ہوئی ہے سر. سر میرا جو نیکسٹ سے وہ یہ ہے کہ بیکاز کہ آپ کے فادر بھی پوئٹ تھے اور آپ بھی پوئٹ ہیں سر. ایک اپریسیشن لیول ہوتا ہے. آپ کے فادر مطلب آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کہ ہاں بہت زبردست کر رہے ہو, یا پھر آپ کی غلطیاں نکالتے تھے کہ نہیں یہاں سے کریکشن کرو, یہاں سے کریکشن کرو؟ نہیں, وہ ایک بہت اچھی شخصیت تھے, بہت اچھے انسان تھے, اور ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو بالکل. وہ بس یہ ہے کہ اپریشیٹ کرتے تھے, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. ان سے ہی سب کچھ سیکھا, بات کرنے کا انداز, الفاظ, ہر چیز ان سے ہی سیکھی, ان کی وجہ سے ہی ہم ہیں بیسیکلی. تو اپریشیٹ کرتے تھے بہت زیادہ. مجھے یاد ہے 98 میں جب پہلی دفعہ مجھے غزل میں 2 میں انعام ملا تھا, تو میں گھر آیا تھا, تو بہت انہوں نے مجھے گلے لگایا, بہت اپریشیٹ کیا, بہت شاباش دی. تو بس وہ بالکل ایک سر, یہ ایک جی بہت جی جی زیادہ جی کسی بھی کامیابی سے بڑھ کر کامیابی ہوتی ہے, جو پیرنٹس سپورٹ کر رہے صحیح ہوتے ہیں بات اور صحیح اپریشیٹ بات. کر رہے ہوتے ہیں. سو سر بیکاز کہ ہمارے شو کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے, سو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں اپنے جو نوجوان ہیں ان کو تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں اور اس پہ ڈٹرمن ہو جائیں.
believe in God and do the right. آپ ایک اپنا گول ڈیسائیڈ کر لیں اور اس کے بعد ڈٹرمینیشن کے ساتھ فوکس کریں, اللہ کا نام لیں اور اپنا کام کریں. اور دوسرا میسج میری طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں, اگر آپ صحیح رائٹ پاتھ پہ ہیں, تو آپ کو کوئی طاقت دنیا کی ہرا نہیں سکتی, آپ کو کوئی طاقت, آپ کبھی ہاریں گے نہیں. اگر آپ صحیح پاتھ پہ ہیں, رائٹ پاتھ پہ ہیں, تو اس کو آپ فوکس کریں. اور تیسری بات یہ کہ میرا مشورہ تمام نوجوانوں کو یہی ہوگا کہ آپ بزنس کی طرف آئیں. آپ جابس کی جو ایک ویشیس سرکل آف جاب ہے اس کو آپ کوئٹ کریں جلدی سے جلدی. یہ نہیں کہتے کہ فوری طور پہ آپ اس کو چھوڑ دیں, لیکن آپ اس کو کوئٹ کریں آہستہ آہستہ, گریجولی پیرالل چلا کے تھوڑا سا, اور اپنی پسند کے بزنس کی طرف جائیں. یو ول انجوائے یور لائف. اگر آپ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس جاب کے چکر ویو سے اپنے آپ کو نکالیں. دیٹس اٹ. بالکل, بہت زبردست سر. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت پریشیس ٹائم ہمارے ویورس کو دیا اور بہت اچھی انفارمیشن بھی ہمارے ویورس سے شیئر کی. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ویورس. اور ہمارے شو کا ٹائم یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ علینا منیر کو اور گیسٹ مسٹر انیل ارشاد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. سر بیسٹ آف لک بہت شکریہ. فار یور تھینک next books you are also publishing. So best of luck. تھینک یو فار یور انویٹیشن. تھینک یو. Welcome sir. Allah Hafiz.